انگوٹھی۔ میں اور میری بیوی سونار کی دکان پر گئے سونے کی انگوٹھی خریدنے کے لیے۔ کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد میری بیوی کو ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ قیمت ادا کر کے جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے جانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ صاحب بڑی غرمشوشی سے مجھ سے ملے اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا ہے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، معذرت کے ساتھ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سے مسکرائے اور کہنے لگے، میرا نام اقبال ہے، ویسے لوگ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے، گلبرگ میں ہمارا گھر ہے، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میرا سر تو چکرا گیا اور میرا رویہ بالکل مختلف ہو گیا۔ میں بے اختیار بول اٹھا، بڑے بھائی سب یاد آ گیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اکیلے ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، جی آنٹی بھی آئی ہیں، دوسرے بھائی بھی آئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پر دیکھا تو آنٹی برقعے پہنی بیٹھی تھیں اور دوسرے بھائی بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا، آنٹی کو سلام کرو، بعد میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری بیگم نے آنٹی کو سلام کیا، انہوں نے پیار سے دعائیں دیں اور میں نے آنٹی کو بتایا، یہ میری بیوی ہے اور میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ آنٹی بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس نے میرے بیٹے کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا، یہ غلط ہے، آنٹی نہیں مانی۔ باتوں باتوں میں آنٹی نے بتایا کہ اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹی اور ان کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے لینے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، آپ نے کہا کہ ابھی 5 سے 10 سال تک شادی کا پروگرام نہیں۔ حالانکہ مجھے حیرانی ہوئی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر اس طرح سے کہنا کہ 5-10 سال تک کوئی پروگرام نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ آنٹی کو جیسے جھٹکا لگا، لیکن وہ ایک سمجھدار خاتون تھیں اور سمجھ گئیں کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگیں، یہ بات آپ سے کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، والد صاحب نے کہا تھا۔ تو کہنے لگیں، بات کچھ اور تھی، لیکن آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ میرے والد صاحب ہم سے غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آنٹی نے اپنے بیٹے کو کہا، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں، اور میں نے بھی اپنی بیگم سے کہا، تم تھوڑا سا وقت مجھے دو، بچے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا جس دن تم اور تمہارے گھر والے رشتہ لینے آئے تھے، میں نے اس دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ تمہارے والد نے تمہیں واضح الفاظ میں نہیں بتایا۔ تم پڑھے لکھے اور معاشرے میں کامیاب ثابت ہو سکتے ہو، مجھے پہلے علم تھا، لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے ہی نہیں دیکھے جاتے بلکہ مکمل خاندان دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری فیملی کے کچھ معاملات مناسب نہیں لگے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے والدین کو انکار کر دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو وجہ نہ بتائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، ہم آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ نے ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ آنٹی نے کہا، بیٹا تم چھوٹے ہو، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم نہیں سوچ سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا، میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا، میں بتاتی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے رشتے دیکھے ان سے ایک شرط رکھی، جو میری بیٹی کو دیکھنے آئے اپنے تمام بیٹوں کے بیویوں کے ساتھ لائے، جو سب سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور زیورات زیبتن کیے ہوں، سب اپنی اپنی گاڑیوں میں آئیں۔ یہ سوچ کر لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں ان کا مالی جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ تمہارے بھائیوں کی گاڑیاں زیادہ اچھی تھیں، تمہارے والد کی گاڑی کم اچھی تھی۔ کپڑے بھی بھائیوں اور بھابھیوں کے بہترین تھے، جبکہ والدین کے کم اچھے تھے۔ کھانا بھی بھابھیاں اپنا اپنا پکاتی تھیں اور بہن امی ابو کے لیے پکاتی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے شدید افسوس ہوا۔ میں ایسی جگہ اپنی بچی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ ہو۔ یہ وہی والدین ہوتے ہیں جو خود کم کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، پرانے کپڑے پہن کر بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہیں۔ آج جب والدین بوڑھے ہو گئے تو سب کو اپنا خیال زیادہ اور والدین کا کم ہے۔ مجھے فخر ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، اور مجھے اپنی اولاد پر فخر ہے کہ میری اولاد مجھے ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، جب بھی کچھ اپنی بیوی بچوں کے لیے خریدتی ہے اپنے والدین کے لیے بھی لیتی ہے، جب بھی اپنے والدین کو ضرورت پڑی تو ضرورت سے زیادہ خیال رکھا اور عزت دی۔
یہ باتیں کہہ کر انٹی چلی گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میری گاڑی والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرا گھر میرے والد کے گھر سے بہتر تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، لیکن میرے ماں کا زیور بک چکا تھا۔ آج بھی میں گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، جبکہ میری ماں اولاد کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے انگوٹھی خرید لی، لیکن میرے ذہن میں ماں کا خیال نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے اپنے آپ پر کہ میں نے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی۔ میرے والدین جنہوں نے ہمیشہ مجھے سب کچھ دیا، میں نے ان سے سب کچھ لیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ والدین کل بھی عظیم تھے، آج بھی عظیم ہیں۔ میں کل بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام ہوں۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سے دکان کی طرف مڑ گیا اور اپنی والدہ کے لیے ایک بہترین سی انگوٹھی کا انتخاب کیا۔